سیلاب، زلزلے اور ان کو جو امداد دی جاتی ہے صحت تعلیم کے لیے وہ بھی کھا جاتے ہیں. اور یہ الزام اس قدر سنگین تھا کہ پاکستان کو ملنے والی تمام وہ امداد جو صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، مشکل ترین حالات میں کبھی سیلاب اور زلزلہ زدگان کے لیے ملتی ہے، لوگ وہ دینا بند کر دیتے. تو سرخرو صرف شہباز شریف نہیں ہوئے، سرخرو پاکستان ہوا ہے. عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے سیاسی مخالفین کو گرانے کے لیے اس نے نہ پاکستان کے کوئی ادارے چھوڑے، نہ پاکستان کو چھوڑا، اور نہ کسی کوئی اصول اور ضابطہ رکھا. اور یہ الزام لگا کر ان کا خیال تھا کہ اس سے صرف شہباز شریف متاثر ہوگا، لیکن اس سے متاثر تو پاکستان ہوا. کئی سال تک پاکستان اور خصوصاً شہباز شریف کی جو بین الاقوامی ادارے تعریف کرتے رہے کہ کس طرح انہوں نے ملنے والی وہ یو ایس ایڈ کا ہو، وہ ڈیفٹ کا ہو، وہ اسی طرح باقی ملنے والی امداد ہو، کس بہترین طریقے سے استعمال کی ہے. عمران خان کو جب کوئی پاکستان میں کوئی اور نہ ملا تو انہوں نے برطانیہ کا ARY ڈیلی میل کی صورت میں اٹھا لیا، اس کو پاکستان بلایا گیا. شہزاد اکبر جیسے چیلے جو ہیں وہ لے کر آئے، ملاقاتیں کروائی گئیں، وہ تمام ڈاکومنٹس دیے گئے جو کہ وہ دے نہیں سکتے تھے. نیب کی تمام ڈاکومنٹ تک دسترس دی گئی، اور اس کے بعد جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. کہاں ہے آج شہزاد اکبر؟ وہ نظر نہیں آ رہا. بتائیں نا کہاں ہے وہ جو اس طرح فائلیں ہلا کر پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے، 200 ارب 400 ارب 500 ارب منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری، یعنی کون کون سی کہانی سناتے تھے. خان صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو نظام جو انصاف کا نظام ہے اس پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے، کہ آپ کو پاکستان میں عدالتیں بھی اچھی نہیں ملی، آپ کو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ عدالتوں سے بچ جاتے ہیں. اب تو برطانیہ کی عدالت سے بھی فیصلہ آ گیا، اب تو برطانیہ میں بھی معافی مانگ لی گئی. اور یہ پہلا فیصلہ نہیں، اس سے پہلے بھی نیشنل کرائم ایجنسی نے شریف فیملیز کے جو شکایات تھیں، جو کہ یہاں سے نیب کے لیٹرز تھے، اس پر بھی کلین چٹ دی تھی. تو اب خان صاحب کیا کہیں گے کہ آپ کو برطانیہ کی عدالتیں بھی اچھی نہیں ملی؟ یہ معافی سے پاکستان سرخرو ہوا ہے، کیونکہ یہ الزام پاکستان پہ تھا. اس سے صرف شہباز شریف سرخرو نہیں ہوا. اور ہم نے ڈیفیمیشن کیس یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کیے تھے، اور وہ کیسز آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں. جاوید صادق کے اس کا نام لے کے الزام لگایا گیا. شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف کیس کیا، عمران خان آج کے دن تک بھاگتا پھر رہا ہے، اس عدالت میں نہیں جاتا، جواب نہیں دیتا. صرف کوئی 1-2 مہینے نہیں، کئی سال ہو گئے ہیں. اسی طرح خواجہ آصف نے بھی کیس کیا. ہم ڈیفیمیشن کا کیس وہی کرتا ہے جو سچا ہوتا ہے، جس کو پتا ہے کہ اس کے گریبان، اس کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے. خان صاحب آپ کیوں نہیں کرتے؟ فائنینشل ٹائمز نے آپ پر الزام لگایا کہ فورن فنڈنگ، اور آپ نے فنڈز لیے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، آپ نے اس پہ کیس کیوں نہیں کیا؟ آج 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، کئی ماہ گزر گئے ہیں. فائنینشل ٹائمز پر کیس اس لیے نہیں کیا کہ آپ پر الزام سچا تھا کہ آپ بیرون ملک سے ڈالر امداد کے نام پر لے کر اپنی سیاست اور اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے رہے، بنی گالا چلاتے رہے، جہاز چلاتے رہے، کچن چلاتے رہے، پنکی پیرنی کے ناز نخرے ان پیسوں سے اٹھتے رہے، اور پاکستان کے خلاف کبھی دھرنے، احتجاج اور جلسے ان پیسوں سے کرتے رہے جو باہر سے امداد کے نام پر، چیریٹی کے نام پر پاکستان کے لوگوں کے لیے آئے تھے. ڈیفیمیشن کا کیس آپ نے کیوں نہیں کیا فائنینشل ٹائمز پہ؟ چلے چھوڑے. پرائیویٹ چینل کے اینکر شاہ زیب خانزادہ روز دھوتے ہیں آپ کو،
روز آپ کو ننگا کرتے ہیں, آپ کے کرتوت دکھاتے ہیں. بڑے دن گزر گئے ہیں, اعلان کیا تھا, ٹویٹ کی تھی, نعرے مارے تھے, عدالت لے کر جاؤں گا. لے جائیں نا عدالت, کیوں نہیں لے کر جاتے؟ نہ آپ برطانیہ کے جریدے کو, برطانیہ کے اخبار کو عدالت لے کر جاتے ہیں, نہ پاکستان کے اینکر اور اس کے چینل کو لے کے جاتے ہیں. لے کر جائیں. آپ نہیں لے کر جائیں گے کیونکہ آپ کا دامن شہباز شریف یا نواز شریف کی طرح صاف نہیں ہے. آپ کا دامن داغدار ہے. اور ویسے بھی آپ الزام, آپ کے پاس نہ کردار ہے نہ کارکردگی ہے, صرف جھوٹے الزام ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کام کا مقابلہ کام سے نہیں کر سکتے, شہباز شریف یا نواز شریف کے کاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو آپ نے ان کو صرف ہمارے کردار کو, ہمارے کام کو نیچا دکھانے کے لیے الزام لگا دیے. جتنے پیسوں میں سے شہباز شریف نے 4 میٹرو بنائی ہیں, آپ ایک نہیں بنا سکے. وہ کارکردگی جو پنجاب کی ہر گلی محلے میں اور پاکستان میں ہر جگہ بولتی ہے, سی پیک سے لے کے, گوادر سے لے کے, موٹر وے سے لے کے, آپ کے بجلی بنانے کے کارخانوں سے لے کے, نواز شریف کی جو کارکردگی کی کہانی ہے, آپ صرف الزام لگا سکتے ہیں, اور الزام بھی جھوٹے, اور پھر معافیاں مانگنی پڑتی ہیں. اور اس پہ یہ جو مرشد, مرید اور چیلوں کی کہانیاں ہیں, ذرا اندازہ لگائیں. یہ جو مرشد ہیں, ان کو شوہر بیچنے کی پرانی عادت ہے. یہ مرشد پہلے بھی ٹرینڈ ہیں اپنے شوہر کو بیچنا, اس کا نام بیچنا. پہلے ایف بی آر میں ہوتے تھے ان کے پہلے شوہر, وہاں بھی یہ پیسے پکڑا کرتی تھی. پیسے یہ پکڑتی تھی, کام شوہر کرتا تھا. یہاں بھی جو مرشد ہے وہ پیسے پکڑتی ہے, کبھی ہیرے, کبھی گھڑیاں, کبھی پلاٹ, کبھی زمین, اور کام اپنے مرید شوہر عمران خان سے لیا جاتا تھا. اور رکھے ہوئے چیلے ہیں, وہ چیلے جو کوئی کسی کو گھڑی بیچنے بھیج دیتے ہیں کہ یہ لو بیٹے, یہ ہم نے پکڑ دکڑ کے لے لی ہے, یہ بیچو, یہ ہیرا بیچو. کوئی چیلا ہیرے بیچ رہا ہے, کوئی چیلا گھڑیاں بیچ رہا ہے. اور وہ چیلے اور یہ مرشد جو ہے, ٹرینڈ ہے اپنے کیا پیسے پکڑنے میں, پرانا ٹرینڈ ہے. اور ایسا مرشد ہو اور مرید ہو, خان صاحب جیسا رنگ باز, یعنی رنگ بازی, صادق و امین, مدینہ کی ریاست, پکڑنے ہیرے, بیچنی گھڑیاں, اور مدینہ کی ریاست. توبہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور خان صاحب اسمبلی توڑتے کیوں نہیں ہیں؟ توڑو اسمبلی نا. جس دن اسمبلیاں توڑو گے, یہ اسمبلیاں تمہاری انشورنس پالیسی ہیں, اسمبلیوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہو, تمہیں گرفتار کرنا اور قانون کے سامنے پیش کرنا آسان ہو جائے گا. کبھی پشاور چھپتے ہو, کبھی لاہور چھپتے ہو. کیوں؟ تمہیں پتا ہے تمہارے کرتوت کیا ہیں, کس کس چیز میں ابھی جواب دینا ہے. فورن فنڈنگ, گھڑیاں, توشہ خانہ, ہیرے, کرپشن کی ادویات سے لے کر اور کہاں کہاں تک سکینڈلز ہیں. تو اگر اسمبلی توڑو گے, ہم تو چاہتے ہیں کہ اسمبلی توڑو اور قانون کا سامنا کرو, اسمبلی توڑو اور پتہ چلے تمہاری سیاسی طاقت کتنی ہے. حکومت کے اندر بیٹھ کے سرکاری پروٹوکول میں, سرکاری جہازوں میں, سرکاری اب پورے کے لوح و لشکر کے ساتھ جلسے جلوس اور کہنا میں بڑا مقبول ہوں, یہ بات نہیں ہے. یہ مرشد اور یہ جو مرید ہیں, اور مرشد مرید اور جو چیلے ہیں, انشاءاللہ تعالی ان کا انتظام یہ ہوگا, قانون کے تحت ہوگا. ان کے کرتوت نظر آئیں گے, یہ قانون کے سامنے انشاءاللہ بے بس ہوں گے. اپنی سیاست کو استعمال کرتے ہیں, جب آپ کا دل کرتا ہے. آپ نے اٹھا کر الزام لگا دیا شہباز شریف پر, اس لیے وہ ڈیفٹ کی باہر سے آئی ہوئی امداد پہ. کبھی آپ الزام لگا دیتے ہو صرف اس لیے آئی ایم ایف کی ڈیل پر حملہ کرتے ہو کہ تمہارا اقتدار واپس آ جائے. کبھی تقرری پر حملہ کرتے ہو, اداروں پہ حملہ کرتے ہو کہ کسی طرح اقتدار کے لیے بلیک میل کر سکو. کبھی پاکستان کو بلیک میل کرتے ہو, کبھی اپنے سیاسی مخالفین کو. پاکستان کا جتنا مرضی نقصان ہو تمہیں کوئی فرق نہیں, کیونکہ تمہارا تو جو
मुर्शद है, उसने सिखाया ये एक काम है कि पैसे पकड़ो और काम करो, और तुम मुरीद ही ऐसे हो कि तुम्हारा काम ही ऐसा है, लोगों को धोखा देते हो, ऊपर तुमने लबादा उड़ा हुआ है सादको अमीन का और अंदर गंदे तरीन हो तुम। तो ये मैं इसी अल्फाज के साथ, अगर कोई सवाल है तो मैं उसके लिए हाजिर हूं। देखिए, जो बेशरम लोग हों उनका कुछ नहीं बंदा कर सकता, जिन्हें शर्म ही ना हो, जो मुकर जाए, जो बात जो कहे कि कौवा सफेद है, जो कहे सूरज मगरब से निकलता है, उसका क्या किया जा सकता है? यानी अब तो बरतानिया में तो नून लीग की हुकूमत नहीं है। खान साहब, बरतानिया की अदालतें तो आपको बड़ी पसंद है ना जी, वो तो आप कहते हैं वो तो म्यार है इंसाफ का, वहां से सीखना चाहिए। अब तो बरतानवी अदालत से फैसला आया है, और आपने इमरान खान थोड़े दिन पहले कहा था शहबाज शरीफ फंस गया है। फंसा वो नहीं है, तुम्हारा असल चेहरा, और अब पता चला है कि इंसाफ हो तो झूठे इल्जामों का क्या हालत होती है। तो जो लोग मुकर जाएं, जो लोग जिन्हें शर्म ना हो, उन्हें किस तरह शर्म दिलवाई जा सकती है? देखिए, कार्रवाई ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में हो रही है, मगर हर दफ़ा वो स्टे ले लेते हैं। मैंने FIA के पास नहीं जाना, मैंने नैब के पास नहीं जाना, फलां मुकदमे में मैं पेश नहीं होऊंगा, कभी अपनी टांग का बहाना, कभी अपनी कोई और बहाना। लेकिन हमने कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं बनाया, ना हम सियासी मुखालफों पर केस बनाने के आदि। जो असल बनते हैं, हीरे बेचे हैं, वो निकलेंगे इनके पेट से। घड़ियां के पैसे जो हैं वो बनी गाला से खोद कर अगर निकालने पड़े तो वो भी निकालेंगे, लेकिन कानून के मुताबिक। और ये कोई एक रूदा कहानी नहीं है, ये मुर्शद और मुरीद और चेलों की करप्शन की कहानियां आज आने वाले दिन में आपको नजर आएंगी। ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है, और उसके बाद नैब जो है उस पर तहकीकात कर रहा है। नैब ने उसमें बहुत सारे साबक वज़रा को भी बुलाया जो कि कैबिनेट में जिन्होंने ये अप्रूव की थी डील, और इसी तरह उस पर कार्रवाई हो रही है। और हम ही हैं कि जिन्होंने ये कार्रवाई की है, पहले तो कभी नजर नहीं आया।